چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیا جائے، درود پاک پڑھنا چاہیے، یا کہیں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً زبان سے ادا ہو جانا چاہیے درود پاک۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ النبا آیت نمبر 17، 18 اور 19، 17ویں، 18ویں اور 19ویں آیت پڑھیں گے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل، یوم الفصل، ان یوم الفصل ان یوم الفصل کان میقاتا، کان میقاتا، کان میقاتا، کان میقاتا، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ ان حمزہ ہے، یہاں پر حمزہ ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ الف ہے مگر دیکھنے میں الف ہے، در حقیقت یہ حمزہ ہے، کیونکہ اس کے نیچے آ گئی زیر۔ جب کبھی الف پر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ نون مشدد نظر آ رہا ہے، نون پر تشدید ہے، جس نون پر یا میم پر تشدید آ جائے نون مشدد میم مشدد بن جاتا ہے، ایک الف کا غنہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک الف کا غنہ کریں گے، میں نون کی زبر کو کھینچیں گے نہیں، یاد رکھنا ہے۔ یوما، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین نرمی سے ادا کریں گے، میم کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں ہلانا، یاد رکھنا ہے۔ اور فصلی میں صاد کو بھی نہیں ہلائیں گے مگر صاد موٹا رہے گا، فصلی۔ بعض بچے پڑھتے فصلی، فصلی نہیں فصلی، کیا پڑھیں گے؟ فصلی، فصلی۔ اچھا ہونٹ گول نہیں، فصلی ایسے بھی نہیں، ہونٹ گول نہیں کرنے ہوتے، بغیر گول کیے ہونٹ آپ نے صاد کو پر پڑھنا ہے،
فصلی 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 گڈ ان یوم الفصل ان یوم الفصل لام کی نیچے زیر ہے اس کو نہیں کھینچنا کانا کاف الف زبر کا نون زبر نا کاف کو کھینچیں گے نون کو نہیں کھینچیں گے کانا ٹھیک ہے یہ واحد کا سیغہ کانا کریں گے تو تسنیہ یہ عربی میں دو کا ایک سیغہ ہوتا ہے وہ ہو جائے گا تو تسنیہ کا نہیں ہم نے کرنا ہم نے پڑھنا ہے کانا واحد کیا کریں گے کانا گڈ میقاتن میم یا زیر می یا ساکن سے پہلے زیر میقاتن میں یا مدہ ہوگا ایک الف کھینچیں گے قاف الف زبر قا می قا یا مدہ الف مدہ عرف مدہ کتنے ہی ہیں 3 ہوتے ہیں کتنے بہت زیادہ تھوڑی ہیں 3 ہیں الف مدہ ہے واو مدہ ہے یا مدہ ہے آپ نے یاد کر لینا ہے تو بس ان جب بھی عرف مدہ ہے نا ان کو ایک الف کھینچنا ہے ٹھیک ہے یاد کر لیں اور 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دینا ہے اتنا سا یاد کر لیں تو اس کے کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف کیا کہتے ہیں وقف بالابدال وقف بالابدال مع الالف مع الالف مع معنی ساتھ مع عربی میں کہتے ہیں ساتھ کو الف کے ساتھ مع الالف مع الالف گڈ زبردست تو ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے ان یوم الفصل کان میقاتا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم 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 اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کھینچتے ہیں یوم ایسے نہیں یوم 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 ینفخ یوم ینفخ اور بہت جلدی بھی نہیں کریں یوم ینفخ ایسا بھی نہیں کہ 2 حرف ہیں 2 حرف کی مقدار آپ نے ادا کرنی ہے یوم کیا پڑھیں گے یوم یوم ینفخ یوم ینفخ فی الصور فی الصور فی الصور فی الصور یوم ینفخ فی الصور یوم ینفخ فی الصور فتأتون 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 عین کی آواز نہیں ہے فتأتون فتأتون افواجا 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 فتأتون افواجا فتأتون افواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا اب یوم میں کیا ہوگا واو ساکن سے پہلے زبر واولین نرمی سے ادا کریں گے میم پر زبر ہے واولین کو نرمی سے ادا کرنا ہے میم کی زبر کو نہیں کھینچنا یاد رکھنا ہے میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے کہاں سے ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے گڈ ینفخو ینفخو میں ینفخو یاد رکھیں نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اس کو کہتے ہیں اخفا کا قاعدہ کیا کہتے ہیں اخفا کا قاعدہ کہ یہاں پر نون ساکن فا حرف اخفا میں سے ایک الف کا غنہ کریں گے اور اخفا میں نون ساکن کو یا نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں یاد رکھنا ہے فا پر زبر ہے خا پر پیش ہے ان کو کھینچنا نہیں ینفخو ینفخ بغیر کھینچے ادا کریں گے پھر سوری میں فا کو صاد سے ملانا ہے اور صاد مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے صاد واو پہ سو واو مدہ ہے اور صاد جو ہے ایکسٹرا موٹے حروف حرف مستعلیہ میں بھی ہے حرف مستعلیہ میں بھی ہے اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ایکسٹرا موٹا کر کے پڑھنا ہے پھر سوری فی الصور را کے نیچے زیر اس کو را کو باریک رکھیں گے فتأتون میں فا پر زبر تا الف زبر تا نہیں ہے بلکہ تا حمزہ زبر تا ہے جھٹکا دیں گے فتح یہ الف نہیں اب یہ حمزہ بن گیا اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے فتأتون فتأتون گڈ تا واو پیش تو واو مدہ ایک الف کھینچیں گے نون کی زبر کو بغیر کھینچے ادا کریں گے فتأتون فتأتون افواجن میں حمزہ کو یہ حمزہ ہے دیکھیں یہ بھی حمزہ ہے حمزہ کو فا سے ملائیں گے فا کو ہلانا نہیں آواز ہے اف بعض بچے پڑھتے ہیں افواج اف ہلا دیتے ہیں ہلانا بھی نہیں اور بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں افواج یعنی فا کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے ایسا بھی نہیں فا ایک صفت حمس بھی ہے صفت رخاوت بھی ہے آواز سانس جاری رہتی ہے تو آواز آئے گی افواجا افواجا گڈ 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے یاد رکھنا ہے اور آواز پوری آیت کو ایک آواز سے مل کر پڑھنے کی کوشش کریں گے یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا گڈ اچھا یہاں پر دیکھیں افواجن اگر 2 زبر کی تنوین کو جب آگے ملائیں گے تو کیا قاعدہ ہوگا ادغام مال غنہ ٹھیک ہے
اور یہاں پچھلی آیت میں بھی ایسے ہی تھا میقاتین، اگر وقف کرتے ہیں تو ہم پڑھیں گے وقف بالابدال مع الالف، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے، یہاں پر بھی مگر آگے جیسے ہی ملائیں گے تو قاعدہ ہو جائے گا ادغام مع الغنہ۔ کیا قاعدہ ہو جائے گا؟ ادغام مع الغنہ۔ یہاں پر تشدید بھی دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے ادغام مع الغنہ۔ اب یہاں پر بھی افواجا اگر ملائیں گے تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو جائے گا، یاد رکھنا ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، گڈ۔ فَكَانَتْ، فَكَانَتْ، فَكَانَتْ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، أَبْوَابًا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ اچھا دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں نا تو آواز آ رہی ہے فَكَانَتْ، نت، اس کو کہتے ہیں شدیدہ محموسہ حرف۔ کتنے حرف ہیں؟ یہ دو ہیں، ایک ایک کاف اور ایک ایک تا، تا اور کاف، یہ دو جب ساکن ہوتے ہیں، ویسے کسی بھی صورت میں ہو تو ان میں یہ صفت موجود رہتی ہے، مگر سکون کی صورت میں زیادہ واضح ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو یہ آواز آتی ہے فَكَانَتْ أَبْوَابًا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ گڈ۔ کلکلا نہیں کریں گے، اگر کوئی پڑھتا ہے فَكَانَتْ أَبْوَابًا تو غلط۔ اب دیکھیں با میں کلکلا ہو رہا ہے، تا میں کلکلا نہیں کرتا، اس کو شبہ کلکلا کہتے ہیں کہ کلکلا کے شبہ ہوتا ہے کہ یار شاید کلکلا کی، کلکلا نہیں کرتے، یہ اس کی صفات ہیں۔ جب حرف پڑھتے ہیں نا ات، اک، تو یہ آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی آئے گی فَكَانَتْ أَبْوَابًا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ گڈ۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ گڈ، زبردست۔ تو وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، یہاں پر واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، فا پر پیش ہے، فا پر بھی ہونٹ گول ہو جائیں گے، اور فا کی ادائیگی کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر والے دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے جب لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ فا۔ تاکہ نیچے زیر، ہا پر زبر، ان کو کھینچنا کیونکہ حرکات ہے، اور حرکات کو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنا ہے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ اچھا تا کو سین سے ملانا ہے، اور سین باریک حروف میں سے زا سین صاد ایک ہی مخرج ہے، زبان کی بالکل باریک نوک، اور دونوں دانتوں کے اندرون کنارے، یعنی ثنایا سفلا نیچے والے دانت، ما اتصال یعنی کچھ ملا ہوا اوپر والے دانتوں کے کنارے، تو ادا ہوتا ہے زا سین صاد۔ یاد رکھنا ہے، ان کو کہتے ہیں حروف اصلیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلیہ۔ مخرج کے لحاظ سے اور صفت کے لحاظ سے ان کو کہتے ہیں حروف صفیریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ۔ گڈ۔ اور یہاں مد ہے، مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل، 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ فکانت، فا کی زبر کو کھینچنا نہیں، کاف الف زبر کا، الف مدہ کھینچیں گے، فکانت۔ یہاں پر یہ تا شدیدہ محموسہ حرف ہے، شدت کی وجہ سے، شدت ایک صفت ہے کہ حرف میں جب اس کی ادائیگی ہوتی ہے تو آواز سختی اور قوت کے ساتھ بند ہوتی ہے، یاد رکھنا ہے، آواز سختی اور قوت سے بند ہو جاتی ہے، اور پھر پستی اور نرمی سے سانس جو جاری ہوتے ہیں وہ صفت ہے ہمس، اس کو کہتے ہیں ہمس، اس لیے ہم کہتے ہیں شدیدہ محموسہ حرف، شدیدہ محموسہ حرف، یاد رکھنا ہے۔ اور اب وابا، با میں ہے قلقلہ، تا میں قلقلہ نہیں تھا، با میں قلقلہ ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ ہے قطب جد۔ کیا مجموعہ ہے؟ قطب جد۔ تو یہاں پر با ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ کر آئے گی، واو الف زبر وا، ایک الف کھینچنا ہے، 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دینا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الالف۔ مل کر پڑھیں گے ایک آواز سے پھر دوبارہ، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ النبا آیت نمبر 17، 18 اور 19 یعنی کہ 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ امید ہے آپ نے بھی توجہ کے ساتھ سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی۔ آئیے ان آیات کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا،
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ النبا کی 3 آیتیں 17ویں 18ویں 19ویں آیتیں پڑھی. آپ نے سمجھی بھی ہوگی، سیکھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی اور دہرائی بھی ہوں گی. اب دہرانا ہے، بار بار دہرا رہے تھے نا ہم، یہ دہرانا ہی ہے. آپ مزید دہرائیں گے، اس کو بار بار پڑھیں گے اور درست ہو جائیں گی. تو آئیے اب بڑھتے ہیں ٹیم اے اور بی کی طرف. مخارج، صفات، قواعد کا مقابلہ ہوتا ہے. تیار ہیں آپ؟ جی. چلیں پہلا سوال ٹیم اے آپ سے. انا، جلدی سے بتائیے. یہ بتائیں گے چھوٹے بچے، ان کو دیجیے گا مائک، کہ کون سا قاعدہ انا میں. جی نام بتائیے پیارے بچے. اسید رضا. اسید رضا بھائی جلدی بتائیے، انا میں کون سا قاعدہ ہے؟ نون مشدد. نون مشدد. نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ. غنہ. ایک الف کا، 2 الف کا؟ ایک الف. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ. تو آپ نے 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلوا دیے. 10 پوائنٹ ٹیم اے کے ہو چکے ہیں. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے. یوم الفصل بتائیے. یوم الفصل کان میقاتین، اگر ملا کے پڑھتے ہیں کون سا قاعدہ ہے؟ جی بتائیے. ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ. سوچ لیں کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا. احمد رضا جلدی بتائیے. ادغام مال غنہ. سوچ لیا آپ نے؟ سوچ لیا. غنہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. ایک الف کا، 2 الف کا؟ ایک الف. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور احمد رضا بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. اگلا سوال ٹیم اے سے ہوگا. ٹیم اے تیار ہو جائیں. بتائیے. یوم ینفخ. ینفخ کون سا قاعدہ ہے؟ محمد حمزہ بھائی بتائیے کون سا قاعدہ لگتا ہے یہاں پر؟ اخفا. اخفا. سوچ لیں. جی. اخفا کی معنی کیا ہے؟ غنہ کرنا. کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا. اخفا میں کیا ہوگا؟ غنہ کریں گے. کتنا؟ ایک الف کا، 2 الف کا؟ ایک الف کا. ایک الف کا غنہ کریں گے اور جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے. یوم ینفخ فی الصور. بتائیے فی الصور میں صاد کون سے حروف میں سے؟ صاد. یہ بتائیں گے ہمارے محمد ایان بھائی. بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا. اخفا ہے یہاں. یہ صاد کون سے حروف میں سے؟ حروف اخفا میں سے. حروف اخفا میں. سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ جی. کوئی اور بتانا چاہ رہے ہیں؟ چلیں محمد ثاقب بھائی جلدی بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ صاد کون سے حروف میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے. اور اس کے علاوہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے. حروف مستعلیہ میں بھی ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی. یہ سوچ لیں. جی سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے بھی. ٹیم اے اور بی مقابلہ سخت ہے. اگلا سوال آخری سوال ٹیم اے آپ سے عدیل بھائی سے پوچھیں گے. عدیل بھائی تیار ہو جائیں. عدیل بھائی کو مائک دے دیں. عدیل بھائی بتائیے. ایزی سوال پوچھے. فتأتون میں یہ الف کو کیا کر رہے ہیں؟ جھٹکا دیں گے. یہ الف ہے یا حمزہ؟ حمزہ ہے. حمزہ ہے. جی. اس کو کیا کریں گے؟ جھٹکا دیں گے. جھٹکا دیں گے. جی. سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ جی. یہ الف نہیں حمزہ ہے. جھٹکا دے کے پڑھیں گے اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. 10 پوائنٹ دلا دیے عدیل بھائی نے اپنی ٹیم کو. اگلا سوال آخری سوال ہے ٹیم بی آپ سے. دیکھتے ہیں کون جواب دیتے ہیں. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ. محمد شافع بھائی کو مائک دیجیے گا جو بار بار مد کو چھوڑ رہے تھے. انہی سے سوال ہوگا. یہ بتائیے کون سی مد ہے؟ مد متصل. مد متصل پتہ ہے؟ سوچ لیں. محمد شافع بھائی بتائیے. مد متصل. مد متصل ہے. کتنا کھینچیں گے اس کو؟ 2 یا 3 الف. 3 الف کے برابر. 2 یا 2.5 الف. کتنا؟ 2 2.5 الف یا 3 الف کھینچنا ہے. اور آپ کھینچ کے ہی نہیں پڑھ رہے تھے. آپ بار بار مد کو چھوڑ دیتے تھے. جب آپ کو پڑھا رہے تھے تو بار بار چھوڑ رہے تھے آپ. تو ابھی تو آپ بتا رہے ہیں کہ 2 2.5 یعنی آپ کو پتہ ہے 2 2.5 الف کھینچنا ہے پر کھینچ نہیں رہے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی بات یاد کی ہوئی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے نا. تب یاد رہے گا. عمل بھی کریں گے کہ اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کم از کم 2 الف ورنہ 2.5 الف کھینچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور محمد شافع بھائی نے 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. آج کا مقابلہ 30 پوائنٹس کے ساتھ برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ابھی بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف. محمد اذان بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کوشش کی آپ نے اچھے انداز سے پڑھا. اللہ پاک مزید برکتیں دے. ابھی ہم ترتیل کی طرف بڑھیں گے. محمد منہاج بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. محمد منہاج بھائی اگر آپ تھوڑا سا زور لگائیں گے نا، آپ کی آواز اچھی ہے تو زور لگائیں. دیکھو میں زور لگا رہا ہوں، زور لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا زور لگائیں اور اب بہتر ہو جائیں گے. یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان الله تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے محمد آذان بھائی نے حیدر میں پڑھا اور محمد منہاج بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اچھی کوششیں، اللہ پاک مزید انہیں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قراءت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلی آلہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا